بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ معمولی چیز کی۔ دیکھیں کل جو ہے ہم نے تیسری سورۃ البقرہ کے تیسرا رکوع پڑھا تھا، اس کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ آج آدھا حصہ پڑھیں گے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل والے سبق کے اندر جو ہے وہ توحید کا بیان تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان تھا اور آخرت کے دن کا بیان تھا۔ تو آج جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ مشرکین جو تھے، کافر جو تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی جو ہے وہ قرآن کریم اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہوئی ہے، اور یہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی، مچھر کی اور اس طرح جو ہے وہ دوسری حقیر چیزوں کی اور ذلیل چیزوں کی مثال کیوں بیان کی گئی ہے، اور جو ہے اللہ اس طرح کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ حیا نہیں کرتا کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ معمولی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی پروردگار کی طرف سے حق اور سچ بات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ۔ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے مثال دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے قرآن کافر جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، کفر اختیار کرتے تھے، تو یہ معمولی اور اللہ کی نظر میں حقیر چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کفر اختیار کرنا اور جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ حقیر اور ذلیل چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے بھی مثال حقیر چیزوں کی دی ہے۔ مچھر بھی جو ہے وہ حقیر چیز ہے، مکھی بھی حقیر چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر مچھر سے بھی کوئی زیادہ معمولی چیز ہو، اللہ اس کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ جو ہے وہ، اور یہ بات جو ہے وہ مومنین سمجھتے ہیں، مومنین کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، لیکن کافر لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، الٹا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور دن بدن گمراہی کے اندر چلتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، حق کے طالب ہوتے ہیں، سچ کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کے طالب ہوتے ہیں، تو ان کو ان مثالوں سے جو ہے اللہ کی توحید نظر آتی ہے اور اللہ کے کلام کو وہ سمجھتے ہیں تو ان کو ہدایت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ ہٹ درمی اختیار کیے ہوتے ہیں، ضد اختیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو یہی خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ سمجھنا ہی نہیں ہے، بس وہ ضد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ قرآن کریم اور یہ ان کی یہ مثالیں جو ہے ان کے لیے دن بدن گمراہی کا نتیجہ اور سبب بنتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ پہلے والی آیت کا بھی انکار کرتے تھے، گمراہ ہو جاتے۔ اب جو دوسری آیت نازل ہوگی، تیسری آیت نازل ہوگی، اس کا بھی انکار کرتے اور زیادہ گمراہ ہوتے جاتے۔ تو اس لیے فرمایا گیا بہت سے لوگ قرآن کریم سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جو قرآن کریم سے گمراہ ہوتے ہیں، ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ گمراہ ہونے والے لوگ جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حق کے طالب ہوتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین،
کہ اس سے فاسق اور فاجر لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، حق کے طالب اور اللہ کی توحید کی طالب جو ہے وہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے۔ اب فاسق لوگ کون سے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ خسارے والے اور نقصان والے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ فاسق اور فاجر لوگ وہی ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، پختہ کرنے کے بعد، اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون سا وعدہ تھا اور کس طرح ان کو پختہ کیا اور پھر کس طرح ان کو توڑ دیا؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں بھی اس وعدے کا ذکر آئے گا، اس کی تشریح وہاں پہ بھی تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں بھی تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کائنات بنانے سے پہلے قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام کی روحوں کو، ان میں انبیاء بھی آئے گئے، اولیاء بھی آ گئے، تمام کائنات کے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے ایک جگہ پر جمع کیا اور یہ وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں جو بھی قیامت تک انسان آئیں گے انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا۔ جب وہ دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب نے وہ وعدہ یاد دلایا۔ وعدہ یہی تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ تمام انبیاء نے یہ وعدہ یاد دلایا، تو ان کے یاد دلانے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے اس وعدے کو توڑ دیا اور اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے، کفر اور شرک اختیار کر لیا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ ایک تو یہ اس کی حقیقت اور تفسیر ہو گئی، لیکن بعض مفسرین نے دوسری تفسیر بھی کی ہے، وہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ مفسرین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو پختہ اور مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیا۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ وعدے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ کی کائنات میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کائنات میں پیدا ہونے کے بعد وہ سائلنٹلی، خاموشی سے، زبان سے نہیں، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے سائلنٹلی وہ اللہ سے یہ وعدہ اور پرومس کرتا ہے کہ میں آپ کی توحید اختیار کروں گا، آپ کے احکامات کو بجا لاؤں گا اور آپ کے رسولوں کی اطاعت کروں گا اور آپ کے دین پر عمل کروں گا۔ یہ سائلنٹلی پیدا ہوتے ہی وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، تو وہ جو ہے اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، یہ مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کسی ملک میں پیدا ہو، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں، امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سائلنٹلی، خاموشی سے
یہ اس گورنمنٹ کے قانون کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھائی وہ گورنمنٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہی وہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ بھائی نہیں، میں آپ کے تمام قوانین کو اور تمام قانونوں کا پابند ہوں گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اس ملک کے اندر پیدا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں، سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں، تو پیدا ہوتے ہی ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنے حکومت کے ساتھ یہ جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ اگرچہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اس ملک میں پیدا ہونا ہی یہ ہمارا معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی میں پاکستان کے قوانین کا احترام کروں گا، اس کا پابند ہوں گا، اسی طرح میں انڈیا کے، سعودی عرب کے، امریکہ کے قوانین کا پابند ہوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ اسی طرح جب انسان کا کوئی بھی بچہ جو ہے، انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی کائنات میں پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، تو وہ خاموشی سے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے تمام قوانین پر عمل کروں گا، آپ کے بتائے ہوئے تمام راستوں پر چلوں گا، آپ کے پیغمبر نے جو جو طریقے اور جو جو باتیں بتائی ہیں ان پر میں عمل کروں گا۔ تو یہ سائلنٹلی یہ وہ وعدہ کرتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کر دیتا ہے اور اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ دیکھیں یہ جو دوسری تفسیر تھی کہ انسان سائلنٹلی پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ اپنے پروردگار سے جو ہے وہ وعدہ کر بیٹھتا ہے، تو یہ آگے والی جو آیت ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے جو ہے اللہ کے ساتھ کفر اختیار کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی جو ہے وہ سائلنٹلی تم نے ماں کے پیدا ہوتے ہی جو نے تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور تم نے جو ہے وہ بڑے ہو کر اس وعدے کو توڑ دیا، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ یہ کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو، تم مردہ تھے۔ مردہ ہونے سے مطلب یہی ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں تھے، وہ نطفہ مردہ ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندہ کر دیا، یعنی تمہیں ایک انسان، جیتا جاگتا انسان بنا دیا، پھر بھی تم نے جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کر دی اور اللہ کے ساتھ کفر اختیار کر لیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اس ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان جو ہے مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، تو اس کے بعد والی بھی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، عالم برزخ والی زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم آخر کہاں جاؤ گے؟ مر کر پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے، تم اللہ سے بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اب اللہ جو ہے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ہم نے تمہیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی تم جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرتے ہو۔ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے، یعنی زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں، کائنات کی تمام تر چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسان جو ہے پرند ہو، جانور ہو، درندے ہوں، تمام تر چیزیں جو بھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب پوری کی پوری کائنات جو ہے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کر دی اور مطالبہ صرف ایک چیز کا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن افسوس یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات،
پھر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں آپ جب بھی قرآن کریم کا یہ درس سنیں، درس سننے کے بعد جو ہے، درس سننے کے وقت جو ہے آپ قرآن کریم اپنے پاس کھول کر رکھیں، ٹھیک ہے، موبائل میں ہو، اپلیکیشن ہو، یا جو ہے ویسے قرآن کریم کا نسخہ صحیفہ اس طرح موجود ہو، تو آپ وہ قرآن کریم اپنے پاس کھول کر رکھا کریں۔ جب آپ کھول کر رکھیں گے اور ہم آیت پڑھتے جائیں گے اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔